السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشک صرف دو آدمیوں پر۔ جناب نبی کریم حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشک صرف دو آدمیوں پر کیا جا سکتا ہے۔ ایک اس شخص پر جس کو اللہ تعالی جل جلالہ نے قرآن حکیم کا علم عطا فرمایا ہو اور وہ اس کی تلاوت رات دن کرتا رہتا ہو، تو ایک دیکھنے والا شخص اس کو کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اسی جیسا قرآن کا علم نصیب ہوتا تو میں بھی اس کی طرح تلاوت کرتا رہتا۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالی جل جلالہ عم نوالہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے اس کے حق میں خرچ کرتا رہتا ہو، جسے دیکھنے والا کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اللہ تعالی جل جلالہ اتنا مال عطا فرما دیتے تو میں بھی اسی طرح خرچ کرتا رہتا جیسے یہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی جل جلالہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو اس کو نہ لکھو یہاں تک کہ اسے وہ کر نہ لے، جب اس کو کر لے تو پھر اسے اس کے برابر لکھو، اور اگر اس برائی کو وہ میرے خوف سے چھوڑ دے تو اس کے حق میں ایک نیکی لکھو، اور اگر کوئی نیکی کرنے چاہے تو اس کے لیے ارادہ ہی پر ایک نیکی لکھ لو، اگر وہ اس نیکی کو کر بھی لے تو اس جیسی 10 نیکیاں اس کے حصے میں لکھ دو۔ سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے مسلمان کی۔ انسان کے اچھے اور برے ہونے کا پتہ کیسے چلے گا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں اچھا ہوں یا برا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے پڑوسیوں کو کہتے ہوئے سنو کہ تم اچھے ہو تو پھر تم اچھے ہو، اور جب تم انہیں کہتے ہوئے سنو کہ تم برے ہو تو پھر تم برے ہو۔ مؤمن کی مثال۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤمن کی مثال کھیت کے نرم پودے کی سی ہے کہ جدھر ہوا چلتی ہے تو اس کے پتے ادھر ہی جھک جاتے ہیں، اور جس وقت ہوا رک جاتی ہے تو پتے بھی برابر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مومن آزمائشوں میں بچایا جاتا ہے، لیکن کافر کی مثال شمشاد کے سخت درخت جیسی ہے کہ ایک حالت پر کھڑا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی جل جلالہ جب چاہتے ہیں اس کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ کیا تم لوگ خوش ہو؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی جل جلالہ جنت والوں سے پوچھیں گے، اے جنت والو، وہ بولیں گے حاضر تیری خدمت کے لیے، ہم مستعد ہیں آپ کا حکم ماننے کے لیے، ساری بھلائی آپ کے دونوں ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ پوچھیں گے کیا تم خوش ہو؟ تو وہ جواب دیں گے کیوں نہیں، ہم خوش کیوں نہیں ہوں گے اے رب، اور تو نے ہمیں وہ چیزیں عطا کی ہیں جو کسی مخلوق کو نہیں عطا کی۔ اللہ تعالی جل جلالہ فرمائیں گے کیا میں تمہیں اس سے افضل انعام نہ دوں؟ جنتی پوچھیں گے اے رب العالمین جل جلالہ، اس سے افضل کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالی جل جلالہ ارشاد فرمائیں گے کہ میں اپنی خوشی تم پر اتارتا ہوں اور اب کبھی تم سے میں ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
آمین ثم آمین یا رب العالمین.